بسم الله الرحمن الرحيم بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، الحمدللہ حجاج کرام کی روانگی کا مبارک سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ حجاج کرام جو اس عظیم اور مقدس سفر پر روانہ ہوتے ہیں، اس مقدس سفر کو زیارت حرمین شریفین کہا جاتا ہے۔ کون ان مقدس شہروں کو جانا نہیں چاہتا؟ کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ دیار رب اور روضہ رسول پر حاضر ہو؟ عالم ہو یا جاہل، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، مالدار ہو یا فقیر، حاکم ہو یا غلام، سب کی خواہش ہوتی ہے اور سب کا شوق ہوتا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کو دیکھے اور کعبۃ اللہ کو چومے اور اس سے چمٹے اور اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرے۔ اور شوق کیوں نہ ہو؟ جس شہر کو اللہ تعالیٰ نے ام القریٰ قرار دیا کہ یہ شہر ساری دنیا کے شہروں کی ماں ہے، جس شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی ہو وہ کتنا مقدس اور عظیم ترین شہر ہوگا۔ لا اقسم بہذا البلد، جس شہر کو اللہ نے بلد امین قرار دیا، وہذا البلد الامین، جس شہر کو قرآن نے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، لوگوں کے آنے کی جگہ، لوگوں کے ٹہرنے کی جگہ اور محترم اور مقدس مقام قرار دیا ہو۔ جس شہر سے اور جس گھر سے دنیا کی ابتدا ہوئی ہو وہاں کون جانا نہیں چاہتا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ لوگوں کی عبادت کے لیے، اللہ کی پہچان اور شناخت کے لیے سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر قائم کیا گیا وہ مکے میں ہے، جو بڑا بابرکت گھر ہے، جس کی صفت یہ ہے ھدی للعالمین، یہ ساری عالم کے لوگوں کے ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ نے اس مقام کو وہ رونق، وہ عظمت عطا فرمائی، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، جن نشانیوں کو دیکھ کر، پڑھ کر، چھو کر، اس کا نظارہ کر کے بندے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ان نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی، ایک کھلی ہوئی علامت مقام ابراہیم ہے۔ آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں مقدس شہروں کا ذکر کر کے حج کے کچھ آداب اور احکام بیان کروں۔ چنانچہ مقام ابراہیم اس سے پہلے آپ حضرات نے سنا ہے اور سماعت فرمایا ہے، دراصل یہ وہ پتھر ہے
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام شروع فرماتے ہیں، بنیادیں آپ نے کھود کر اس پر دیوار کو تعمیر کرنا شروع فرمایا، دیوار اونچی ہو گئی۔ تو آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا ایک پتھر لے کر آؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گئے، ایک پتھر اٹھا کر لائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی دیوار کی اگلی اور اونچی تعمیر فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر کو وہ خصوصیت عطا فرمائی تھی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے کی طرف آنا چاہتے تو پتھر خود بخود نیچے آ جاتا، جب آپ اوپر جانا چاہتے تو پتھر خود بخود اوپر چلا جاتا۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ آج چند سیکنڈوں میں انسان لفٹ میں بٹن دبا کر کئی منزلوں تک اوپر پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ اس پتھر کی یہ خاصیت تھی۔ دوسری خصوصیت اس پتھر کی یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، ایک عجیب و غریب روحانی طاقت اور قوت کے مالک ہیں۔ نبی کے اندر اللہ روحانی قوت رکھتا ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بوجھ کو، ان کے وزن کو یہ پتھر برداشت نہیں کر سکا۔ ان کے قدموں کے نشانات پڑ گئے اس پتھر پر، چنانچہ اسے مقام ابراہیم قرار دیا گیا۔ آج ایک قبے کے اندر اس پتھر کو محفوظ کر کے رکھا گیا۔ نبی کے قدموں سے جو پتھر جڑا، اس کی عظمت بڑھ گئی، اس کی عزت بڑھ گئی۔ اللہ نے حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو محراب بناؤ، امام کے کھڑے ہونے کی جگہ بنا دو۔ نبی کے قدموں سے پتھر بھی جڑ جاتا ہے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ دوسری نشانی، ایک کھلی ہوئی علامت حرم کی اور کعبہ محترم کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ایک پتھر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دست مبارک سے اس پتھر کو وہاں پر نصب فرمایا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے نزل الحجر الاسود وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا ابن آدم۔ جب حجر اسود کو جنت سے اتارا گیا تو یہ پتھر دودھ سے زیادہ سفید تھا اور بہت روشن تھا۔ یہ پتھر دور دور تک اس کی روشنی پہنچی۔ حضرات مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں تک اس پتھر کی روشنی، اس کا اجالا پہنچا، وہ حدود حرم ہے، وہ حرم کی باؤنڈری ہے۔ اب یہ پتھر کالا کیوں ہو گیا؟ حضرات محدثین لکھتے ہیں فسودتہ خطایا ابن آدم۔ اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے جو انسان اسے چھوتا ہے، اسے چومتا ہے، اس کی طرف ہاتھ دکھاتا ہے، استعلام کرتا ہے، یہ پتھر انسان کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، انسان کے گناہوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے۔ انسانوں کے گناہوں کی نحوست سے یہ سفید اور روشن پتھر سیاہ اور کالا ہو گیا۔
انسان کی بدعمالیوں کی نحوست سے انسانوں کے گناہوں کو چوس چوس کر اپنے اندر جذب کر کے فسودتہ خطایا ابن آدم، آدم کی اولاد کے خطاؤں اور گناہوں نے اس سفید اور روشن پتھر کو تبدیل کر دیا سیاہ پتھر کے اندر، اس کی سفیدی سیاہی میں تبدیل ہو گئی، اس کی روشنی، اس کا اجالا تاریکی سے بدل گیا۔ تو یہ بھی ایک کھلی ہوئی نشانی اور علامت ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، بطور خاص صفا مروہ کی وہ پہاڑیاں، صفا مروہ کی وہ مقدس وادیاں، اسے شہرت ملی، اسے رونق ملی، اسے پہچان اور شناخت ملی ایک عورت کی برکت سے، ایک معصوم بچے اور ایک عورت کے مجاہدے سے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آپ واپس چلنے لگے، توشہ ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کبھی صفا کی طرف دوڑتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف چکر لگاتی ہیں۔ ادھر بچے کی زبان سوکھ رہی ہے، حلق خشک ہو چکا ہے، گویا اس کی جان نکلنے کو ہے، بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، ماں اپنے بچے کو مرتا تڑپتا سسکتا دیکھ نہیں سکتی، یہ منظر بچے کی یہ تکلیف میں دیکھ نہیں سکتی۔ جاؤں گی، تلاش کروں گی، جہاں جو کچھ ملا لے کر آؤں گی، بچے کو میں ضرور بچاؤں گی۔ اسی امید کے عالم میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کبھی صفا کی طرف دوڑتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف آتی ہیں، پوچھتی ہیں ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی آج ایک پیالہ پانی دینے والا، ہے آج کوئی میرے معصوم بچے کی جان بچانے والا، ہے آج مجھ ماں اور بچے پر رحم کھانے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ قربان جائیں اللہ کی ذات پر، اللہ چاہتا تو ماں کو دوڑنے ہی نہ دیتا۔ 7 مرتبہ چکر کیوں لگوایا؟ اللہ چاہتا تو پہلے چکر ہی میں پانی نکال دیتا، زمزم کے کنویں کو جاری کر دیتا۔ اللہ کو منظور تھا اس بندی کو دوڑانا، پھرانا، 7 چکر لگوانا۔ کیوں اے حاجرہ، تیرے اس عمل کو، تیری اس ادا کو میں قیامت تک محفوظ کروں گا، اور قیامت تک آنے والے بندوں پر، حاجیوں پر، بندے مومن و مسلمان پر 7 چکر واجب کر دوں گا۔ اگر تم اپنے حج کو کامل و مکمل کرنا چاہتے ہو، اپنے عمرے کو قابل قبول بنانا چاہتے ہو، تو اسی طرح چکر لگاؤ جس طرح میری بندی حاجرہ علیہ السلام نے چکر لگائے تھے، دوڑ لگائی تھی۔ حج نام ہے اللہ کے ان برگزیدہ نیک لوگوں کی چند اداؤں کا، چند وفاؤں کا، ان کے طور و طریقوں کا، ان کے اسوہ حسنہ اور ان کے طرز عمل کا۔ حجاج کرام مینا کی وادی میں دن کیوں گزارتے ہیں؟ مزدلفہ میں رات کیوں گزارتے ہیں؟ عرفات کی وادی میں ٹہرنے کا مقصد کیا ہے؟ عرفات کے وقوف کو اللہ نے حج کے فرائض میں کیوں شامل فرمایا؟ کوئی اور غرض نہیں، اللہ کے نیک بندوں کا یہاں قیام رہا ہے۔ مینا، عرفات اور مزدلفہ کی ان مقدس وادیوں نے بڑے نیک لوگوں کو دیکھا ہے، یہاں بڑی قربانیاں ہوئی ہیں،
مکے کی یہ عظیم پتھریلی وادیوں نے، مکے کے ان سیاہ پہاڑیوں نے بڑی قربانیاں دیکھی ہیں، بڑے خطرناک کربناک مناظر دیکھے ہیں۔ مکے کی وادیوں میں قربانی ہوئی ہے، یہ شہر قربانیوں سے آباد ہوا ہے۔ آج صفا مروہ کی اس وادی میں قیمتی ماربل لگایا گیا ہے اور چاروں طرف سے آپ کے لیے اے سی کا نظم ہوتا ہے، اور ہر 4 قدم پر آپ کے لیے مائے زمزم ٹھنڈا پانی آپ کو دستیاب ہے۔ پھر بھی 7 چکر لگاتے ہوئے لوگ تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں اس دور کا عالم کیا ہوگا۔ جو بندی مخمل کے نرم و نازک مقام پر چل پھر کر جوان ہوئی تھی، ذرا سوچیں اس بندی ہاجرہ کے بارے میں۔ نوکدار پتھر، نشیب و فراز، کہیں اونچائی کہیں گہرائی، قدم قدم پر اس بندی کے پیر پر زخم لگ رہا ہے، ہر زخم اس کے خون کو بہاتا جا رہا ہے۔ بچے کی طرف ماں کی نگاہ ہے، ادھر سامنے نوکدار پتھر ہیں۔ کس طرح اس بندی نے 7 چکر لگائے ہوں گے۔ ذرا یاد کیجئے اس بندی کے قربانی اور مجاہدے کو، ذرا یاد کیجئے حجاج کرام اس سسکتے تڑپتے پیاسے بچے کی اس پریشانی اور تکلیف کو، جو ایڑیاں رگڑتے ہوئے اپنی جان کو حلق پر لا چکا تھا۔ ذرا سوچئے اس مجاہدے کو، ان کے حج میں اور آج ہمارے حج میں، ہمارے عمرے میں کتنا بڑا فرق آ گیا۔ مینا کی سرزمین نے ایک عظیم باپ کو معصوم بیٹے کے سینے پر گھٹنا ٹیک کر اس کے گلے پر چھری چلاتے ہوئے اس وادی نے دیکھا ہے۔ بڑی قربانیاں ہیں اس وادی کے اندر۔ مزدلفہ نے اپنے نیک بندوں کو یہاں قیام کرتے دیکھا ہے۔ عرفات کی وادی میں دنیا کا، کائنات کا سب سے پہلا جوڑا جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اتار دیا، 100 سال تک ایک دوسرے کی تلاش میں دنیا میں پھرتے رہے۔ زمین پر میاں بیوی کو اتارنے کے بعد 100 سال تک اللہ نے جدا کر دیا، 100 سال تک ملاقات نہیں ہوئی۔ ادھر ہندوستان سے سری لنکا کی پہاڑیوں سے نکل کر حضرت آدم علیہ السلام پہنچتے ہیں، ادھر جدہ سے حضرت حوا علیہ السلام نکل کر آتی ہیں تلاش میں۔ اب دونوں کی ملاقات دنیا میں پہلی ملاقات ہوتی ہے عرفات کی اس وادی میں۔ اللہ نے عرفات کا نام دے دیا کہ یہ پہچان اور شناخت کا مقام ہے، یہاں تمہارے ابا اور امی کی پہلی ملاقات ہوئی دنیا کے اندر۔ اس جبل رحمت کے پاس دونوں کی ملاقات ہوئی، دونوں نے وقت گزارا۔ اب اللہ کا حکم ہوا، چلو آدم میرے گھر کی تعمیر کرو۔ بیوی کو ساتھ لے کر نکلے اور چلتے چلتے رات ہو گئی۔ مزدلفہ میں یہ جوڑا رات گزارتا ہے، چادر اوڑھ کر سو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قیامت تک کے حجاج کرام پر لازم کر دیا، فرض کر دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، حج کی یہ عبادت کوئی عالمی اجتماع نہیں ہے، کوئی بین الاقوامی کانفرنس نہیں ہے، کوئی میلہ ٹھیلا نہیں ہے، یہ کوئی گپ شپ کی جگہ اور مقام نہیں ہے، یہ مقدس وادی ہے، یہ عبادت کا مقام ہے۔
اللہ نے فرمایا حرم کے اندر ومن دخلہ کان آمنا، جو اس کے اندر داخل ہو گیا آ گیا وہ امن پا گیا، ہر اعتبار سے اسے امن حاصل ہو گیا، آخرت کے اعتبار سے بھی وہ گناہوں سے پاک ہو گیا، اس کی مغفرت ہو گئی، اور دنیا کی آفتوں سے بھی وہ بچ گیا۔ کتنے احباب جاتے ہیں میزاب رحمت کے پاس اور ملتزم سے چمٹ کر حتیم کے اندر، مقام ابراہیم کے پاس، مطاف کے اندر، صفا مروہ کے مقام پر، مسجد حرام میں بیٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں، اپنی تکلیفوں کے دور ہونے کا ان دعاؤں کو ذریعہ بنا لیتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد کر دیتے ہیں، اپنی مشکلات کو دور کر لیتے ہیں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو یہاں اندر آیا وہ امن پا گیا، گناہوں سے بھی پاک ہو گیا۔ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ، اس کا صلہ، اس کی جزا سوائے اس کے نہیں کہ بس اس کا بدلہ جنت ہے۔ حاجی اس کا مقام جنت ہے۔ من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو بندہ حج کے لیے گیا، حج کی عبادت سے فارغ ہوا اور اس نے زبان سے غلط کلمہ نہیں نکالا، گالی گلوچ، فسق و فجور، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، گناہ کا کوئی کام اس نے نہیں کیا، واپس اس حال میں آتا ہے جیسا آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے پر کوئی جرم، کوئی وبال نہیں ہوتا، کوئی گناہ کا، لغزش کا اثر نہیں ہوتا، حاجی کو اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی، وہ حج سے واپس اس طرح آتا ہے کہ گویا آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج پچھلی زندگی کو دھو دیتا ہے، انسان کو پاک کر دیتا ہے، انسان کو صاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حاجی کو وہ عزت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ حاجی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، اس کی دعا کو ہرگز رد نہیں کرتا، اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے، اور جس کے حق میں وہ مغفرت کی دعا مانگتا ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ حاجی کی وہ شان ہے، حاجی کا وہ مقام ہے، حجاج کرام کی وہ عزت ہے، کسی اور کے در پر نہیں، تم اللہ کے دربار پر حاضر ہو رہے ہو۔ حجاج کرام اس حقیقت کو نہ بھولنا کہ تمہارا میزبان دنیا کا کوئی حاکم اور بادشاہ نہیں ہے، احکم الحاکمین اللہ کی ذات تمہاری میزبان ہے، اس کے فرشتے تمہارے خادم ہیں، اللہ تمہارا میزبان ہے، ضیوف الرحمن، اللہ نے تمہیں یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ تم اللہ کے مہمان بن کر جا رہے ہو۔ دیکھتے ہیں آپ لوگ ایک حاکم، منسٹر، وزیر اعلیٰ یا معمولی منسٹر کے دفتر میں اور اس کے گھر میں جاتے ہوئے کتنا لحاظ کرتے ہیں، اور کیسی کیسی چاپلوسی ہوتی ہے، کیا کیا چمچہ گیری ہوتی ہے، لوگ کس طرح خوشی سے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی قدم بوسی کرتے ہیں، اور ان کی تمام تر پچھلی زندگی کو چھپا کر، بھول کر، ان کی حقیقت پر پردہ ڈال کر نام کے نعرے لگاتے ہیں، چاپلوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے خوش دلی سے بات کرتے ہیں، اور خوش آمدی ان کی
اتنی چمچا گیری ہوتی ہے کہ لوگ گویا ان کو خدا سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں تو احکم الحاکمین کا دربار ہے، میں کیا آپ کیا، کوئی عالم تو کیا، کوئی صحابی تو کیا، 1,24,000 سے زائد انبیاء علیہم السلام یہاں فقیر بن کر آئے ہیں، سائل بن کر آئے ہیں۔ امام الانبیاء نے یہاں سجدہ کر کے اپنی پیشانی اور ناک کو خاک آلود کر کے فقیر بن کر اللہ سے آپ نے دعائیں مانگی ہیں۔ یہ وہ مقدس وادی ہے جہاں انبیاء نے بھی سر جھکایا ہے، اور جو کوئی بھی آئے ہیں فقیر بن کر آئے ہیں، عاجز سائل اور بھکاری بن کر آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اپنی شان و شوکت کے اس فاخرانہ لباس کو اتار دے، شاہانہ لباس کو اتار دے، تیری شیروانی، تیرا سوٹ اور تیرے وہ بوٹ اور لاکھوں روپے کے تیرے کپڑے نکال کر فقیر بن کر چادریں پہن کر میرے دربار میں حاضر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک ہی لباس پہنا دیا، کفن کی 2 چادریں دے دی اور پوچھا کس دولت پر تو اکڑتا ہے، کس عہدے پر تجھے بھروسہ ہے، دیکھ احرام کی ان چادروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لے۔ میری عزت کی قسم آخر کار یہی تیرا لباس ہوگا، اسی لباس کو پہنا کر تیرے گھر والے تجھے گھر سے نکالیں گے، اسی لباس کو پہن کر تو جنازے میں سوار ہو کر مسجد کو لایا جائے گا، اسی لباس میں تجھے قبر کے گڑھے میں ڈالا جائے گا۔ میرے بندے کس دولت پر اکڑتا ہے، کون سی جائیداد پر فخر کرتا ہے؟ تیری حقیقی زمین تو 2 گز زمین کا وہ ٹکڑا ہے، پھر کیوں حرام کرتا ہے، پھر کیوں حرام کماتا ہے، پھر کیوں حرام کھاتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، وقت کی تنگ دامنی اور پتہ نہیں آج میں بھی ساتھ نہیں دے رہا، آج میں خاص طور سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمیشہ سے میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں، یاد رکھیں مذہب اسلام صرف عبادات کا مذہب نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت صرف نماز، روزے، سجدے تلاوت، صدقے خیرات، حج اور عمروں کی شریعت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جہاں حقوق اللہ ہیں وہاں حقوق العباد بھی ہیں، بلکہ حقوق العباد کو زیادہ اہمیت دی ہے اسلام نے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ایک سچائی اور حقیقت ہے کہ آج بہت سارے احباب حج کے سفر پر تو جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے سر پر سووں لوگوں کا حق لے کر جا رہے ہیں۔ ان کی ذمہ داریوں اور فرائض میں ان کے اپنوں کی بہت ساری مجبوریاں ہیں، یہ اپنے فرائض کو نظر انداز کر کے، یہ اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے حج بیت اللہ کے سفر پر جا رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ آج ان کے گھروں میں ان کی نوجوان بیٹیاں ہیں، ان کے بوڑھے ماں باپ ہیں، بیمار ہیں، ان کے اپنے غریب رشتہ دار ہیں، لیکن ان کو حج نفل کا چسکا اور شوق لگا ہے۔ حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض تھا، لیکن یہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں انسانیت تڑپتی ہے، سسکتی ہے۔ بستر مرض پر کتنے لوگ آج پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بیماری کی، بے بسی کی موت مر رہے ہیں۔
آپریشن کے لیے پیسہ نہیں، مر رہے ہیں۔ بچوں کو اسکول میں فیس باندھنے کے لیے سہولت نہیں، بچے تعلیم ترک کرنے پر مجبور ہیں، اور یہ ظالم نادان جاہل اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے حج پر جاتے ہیں۔ بے شک جائیے، حج اسلام کا بہت بڑا فرض اور رکن ہے، اللہ کا محبوب عمل ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں ذرا یہ بھی سوچیں جانے سے پہلے کہ کسی کا حق تو میری گردن پر نہیں ہے، کسی کا قرض تو میرے سر پر نہیں ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شہید، شہادت کی موت مرنے والے کے جنازے کو لایا جاتا، اللہ کے رسول یہ نہیں پوچھتے تھے کیا اس نے حج کیا ہے، کیا اس نے چلے 4 مہینے لگائے ہیں، کیا اس نے اعتکاف کیا ہے، کیا یہ نمازی تھا؟ اللہ کے رسول کا سوال یہ نہیں ہوتا تھا، پہلا سوال یہ ہوتا تھا یہ کسی کا حق تو مار کر نہیں مرا ہے، اس کے سر پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، اگر قرضہ ہے، کسی کا حق کھا کر مرا ہے، شہادت کی بھی موت مرا ہے، تو اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ میں اللہ کا نبی بھی اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ شہید کو روکا جا رہا ہے جنت سے اور مغفرت سے، بھلا وہ ظالم، وہ جاہل، وہ نادان جو اوروں کا حق مار کر حرام کی دولت لے کر حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، ان کو کتنا لحاظ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں ہے، زبان سے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، چہرے پر داڑھی، ہر اعتبار سے شریعت، تہجد ان کی چھوٹتی نہیں، کبھی ان کے اشراق کی نماز نہیں چھوٹتی، اور صف اول کے نمازی ہوتے ہیں، لیکن معاملات کے اعتبار سے 1 نمبر کے حرام خور ہوتے ہیں۔ برداشت کیجئے، معاف کیجئے میرے ان سخت جملوں کو، جرم اس سے بڑا ہے۔ نماز چھوڑ کر آ جا، اللہ تیری بخشش کرے گا، کسی اور کے 10 روپے بھی کھا کر آئے گا تو تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ اوروں کو ڈبا کر، اوروں کو تکلیف پہنچا کر، لوگوں کے حق کو ضائع کر کے اللہ کے اس مقدس گھر کو بھی تو ہاتھ لگائے گا، کعبہ بھی تجھ سے نفرت کرے گا کہ ظالم، جا سب سے پہلے ان کی زندگی کو آباد کر جن کی زندگی کو تو نے برباد کیا ہے، حرام کے پیسے لگا کر یہاں تک آ کر تو نے اپنا ناپاک ہاتھ لگا کر مجھے چھو کر تو نے مجھ کو بھی ناپاک کر دیا۔ اوروں کا حق کھا کر، اوروں کا قرض لے کر، اوروں کو ڈبا کر حرام کے پیسے سے حج کرنے جاؤ گے، روز رسول پر حاضر ہوگے، اللہ کے رسول بھی تمہارے چہرے کو نہیں دیکھیں گے۔ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو اس طرح حج کو جاتے ہیں، جن کا شوق ہوتا ہے حرمین شریفین میں رمضان گزارنے کا، جن کا شوق ہوتا ہے ہر سال 3-4 عمرے کرنے کا، ہر سال حج پر جانے کا، کتنے مزدوروں کا حق ان پر ہوتا ہے، کتنے اپنوں کی ذمہ داریاں ان پر ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کی کہ قرض ان کے ذمے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو انہوں نے ڈبایا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، کبھی لوگوں کو چکر دے کر، کہنے والوں نے کہا کہ لوگوں کو چکر دے کر کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگانے سے تیری بخشش نہیں ہوتی۔ کعبے کا طواف بندوں کے حق کو معاف نہیں کر سکتا، ادھر بندوں سے خیانت، ادھر کعبے کی زیارت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ پہلے بندوں کا حق ادا کر۔ کتنے بندے گئے ماں باپ کو روتا سسکتا بیمار چھوڑ کر، کسی نے کہا کہ بندہ حج کو جا رہا ہے لیکن ماں باپ کہاں ہیں؟ اولڈ ایج ہوم میں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے فرشتے بھی تجھ سے نفرت کریں گے۔
ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر تو حج کو جا رہا ہے، اللہ تیرے حج کو قبول نہیں کریں گے۔ کئی ایک بندے آئے تھے کعبے کے سامنے بیٹھ کر رونے لگے، اللہ کے ان نیک بندوں کی نگاہوں نے سمجھ لیا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، اللہ کے نیک بندوں کو پتہ چل جاتا ہے، کشف ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان بیٹھ کر رو رہا تھا، اللہ کے ولی تھے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، سمجھ گئے اس کا مرض کیا ہے، اس کی بیماری کیا ہے۔ پوچھا بیٹا اتنا کیوں روتا ہے، اتنے درد سے کیوں چلاتا ہے؟ کہنے لگا حضرت 24 سال سے حج کو آ رہا ہوں، لیکن اندر سے آواز آتی ہے کہ تیرا حج قبول نہیں۔ 24 سال سے حج کو آ رہا ہوں، لیکن دل کی دنیا میں اندھیرا ہے، دل پر تالے پڑے ہیں۔ سمجھ گئے بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہے۔ پوچھا سمجھ گئے اس کی بیماری کیا ہے؟ بیٹا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہنے لگا ہاں ماں ہے، فلاں قریے میں رہتی ہے، 24 سال ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جا، یہاں کیوں بیٹھا ہے، یہاں کیا تجھے ملے گا؟ اصل کعبے کو تو نے ڈھا دیا، اصلی کعبے کو تو نے توڑ دیا، اس پتھر کے کعبے کو چومنے کے لیے آیا ہے۔ اصلی کعبے کی تو نے خدمت نہیں کی، اس کعبے کو توڑ کر اس کعبے میں آ کر تجھے کیا ملے گا؟ اللہ کا نبی بھی احرام باندھ کر ماں کی قبر پر حاضر ہو کر بعد میں کعبے کو آئے تھے۔ تجھے ماں باپ کو دکھ پہنچا کر حج کرنے سے کیا ملے گا؟ بہت سارے ہوں گے جانے والے حجاج کرام جن کے اوپر یہ گناہ لازم ہوگا۔ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتے ہوئے آخری گزارش کروں گا، کسی کا حق سر پر لے کر حج بیت اللہ کے لیے نہ جائیں، کسی کو ڈبا کر، کسی کا قرض لے کر اور کسی حرام دولت سے اس مقدس سفر پر نہ جائیں۔ یہ شہر، یہ گھر، یہ وادی قربانیوں سے تعمیر ہوئی ہے، قربانیوں سے آباد ہوا ہے۔ لوگوں کے جذبات کو، مال کو، لوگوں کے حقوق کو قربان کر کے اس مقدس شہر میں آپ قدم نہ رکھیں۔ کوشش کریں کہ جن کے حقوق میرے سر پر ضروری ہیں، فرض ہے، لازم ہے، پہلے میں ان کو ادا کروں گا، بعد میں حج بیت اللہ کے لیے جاؤں گا۔ اللہ سارے عالم اسلام کو اس کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، بالخصوص جانے والے حجاج کرام کو خاص طور سے اس عنوان پر، اس مضمون میں اور اللہ کے بندوں کے حقوق میں خاص طور سے نظر کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے ان کو حج بیت اللہ کے لیے جانے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔